Assalamu alaikum students, I hope everybody is doing well. So today we are going to read this paragraph number 8, how to keep our town clean. This is one of the social issues that needs to be discussed. Being a citizen, we should lend a helping hand to clean our town, our city, and the place we live in. Now let's start reading the paragraph. Cleanliness is next to godliness. صفائی خدا پرستی کے ساتھ کا درجہ رکھتی ہے. As if we have read this proverb as well, that cleanliness is a half of faith. So it is necessary to be kept. We must give a serious thought to this golden truth. Neat and clean environment has a cheerful effect. صاف ستھرا ماحول ایک اچھا اثر رکھتا ہے. اٹ از اے شور سائن آف سویلائزیشن. یہ تہذیب کا پختہ ثبوت ہے یا علامت رکھتا ہے. نالج از اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ. جاننا یا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو دا اپرچونیٹی ٹو ریسیو ایجوکیشن. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کی سہولت رکھتے ہیں. ایز اسکول گوئنگ بوائز اینڈ گرلز, اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو کیپ آر ٹاؤن کلین. اسکول جانے والے لڑکے اور لڑکیاں ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قصبے کو صاف رکھیں. وی ought ٹو ڈیولپ سیوک سینس. ہمیں شہری سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ تھرو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پیلس آل اوور دا اسٹریٹ. ہمیں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے سڑک پہ نہیں پھینکنے چاہیے. A banana or melon peel thrown carelessly on the road may cause a fracture or even death. کیلے اور خربوزے کے چھلکے بے احتیاطی سے سڑک پر پھینکنا ہڈی کے ٹوٹنے یا موت کا سبب بن سکتا ہے. پلاسٹک, پولیتھین اینڈ ووڈن آئٹمس شوڈ ناٹ بی تھرون انٹو مین ہولز. پلاسٹک کے شاپر اور لکڑی کی چیزیں گٹر میں نہیں پھینکنی چاہیے. A chalked gutter spreads filth and stench all over the street. کھلا ہوا گٹر پوری گلی میں بدبو اور گندگی پھیلاتا ہے. لائف بیکمز میزریبل. زندگی قابل رحم بن جاتی ہے. اسپٹنگ از another problem as it causes disease and insanitation. تھوکنا ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہ بیماریاں اور گندگی پھیلاتا ہے. We can politely prevent one another from spitting on floors. ہم شائستگی سے ایک دوسرے کو فرش پر تھوکنے سے منع کر سکتے ہیں. We should not throw hard things or stones into toilets. ہمیں سخت چیزیں اور پتھر ٹوائلٹ میں نہیں پھینکنے چاہیے. We should not be shy of taking a broom and sweeping the littered portion of the street in front of our door. ہمیں جھاڑو پکڑ کے اپنے گھر کے سامنے والے حصے میں جہاں کچرا ہے اس کو صاف کرنے میں شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے. We should take care of trees, plants and flower beds in parks. ہمیں پارک میں درختوں, پودوں اور کیاریوں کی حفاظت کرنی چاہیے. If we happen to pass by an unattended running water tap, we should stop and close it. اگر ہمارا گزر چلتے ہوئے پانی کے نل کے پاس سے ہو جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو تو ہمیں رک کر اسے بند کر دینا چاہیے. ایز سٹیزنس, شہری ہونے کی حیثیت سے وی شوڈ بی ویجیلنٹ اینڈ شوڈ رپورٹ ٹو دا میونسپلٹی اف اٹس اسٹاف نیگلیکٹس اٹس ڈیوٹی. ہمیں میونسپلٹی کو رپورٹ کرنی چاہیے اگر اس کا اسٹاف کام کرنے میں غفلت برتتا ہے. وی شوڈ آلسو ایڈ ٹو کلینلینس اف وی اسپرنکل واٹر آن آر پورشن آف دا روڈ. اگر ہم اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر پانی چھڑکتے ہیں اس کو بھی ہمیں صفائی میں شامل کرنا چاہیے. ڈسٹ اینڈ پولوشن کین بی افیکٹولی کنٹرولڈ
if anyone lends a helping hand, گندگی کو اور آلودگی کو مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے اگر کوئی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے. اللہ loves people who practice purity and cleanliness. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صاف صفائی رکھتے ہیں.